بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلام کے ایک عظیم تہوار عید الاضحیٰ کے بارے میں کہ یہ کیوں منائی جاتی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور قربانی کا مقصد کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ یہ کیوں منائی جاتی ہے، اور ہم اسے قرآن کے ذریعے جانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نیک اور صالح اولاد کی دعا کی۔ پھر فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری دی، یعنی اللہ نے انہیں ایک بردبار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ جب وہ لڑکا ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گیا تو ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیرا کیا خیال ہے۔ یعنی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کا ذکر کیا جو دراصل اللہ کا حکم تھا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اسماعیل نے کہا، اے میرے ابا جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی بیٹے نے بغیر ہچکچاہٹ اطاعت کا مظاہرہ کیا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، پھر جب دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، یعنی باپ اور بیٹا دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اور ہم نے اسے پکارا، اے ابراہیم یقیناً تم نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ بے شک یہ کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ان کے بیٹے کا فدیہ ایک عظیم قربانی سے دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت کو قبول فرمایا اور حضرت اسماعیل کی جگہ جنت سے ایک مینڈا بھیجا گیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کے لیے بعد والوں میں نام باقی رکھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ واقعہ اطاعت، ایثار اور قربانی کی اعلیٰ مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دکھا دیا کہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ قربانی کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ کی رضا کا دریا، قربانی کا مقصد جانور کا گوشت یا خون پیش کرنا نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ قربانی ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان مال خرچ کرتا ہے، جانور کی خدمت کرتا ہے اور اسے اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے۔ یہ سب تقوی اور خلوص کی علامتیں ہیں۔ قربانی کے گوشت کو غریبوں میں، مسکینوں میں، رشتہ داروں میں اور دوستوں میں تقسیم کرنا ایک سماجی عمل ہے جو معاشرے میں محبت، ہمدردی اور بھائی چارے کو بڑھاوا دیتا ہے۔ قربانی صاحب استطاعت مسلمانوں پر واجب کے قریب سنت موقدہ ہے جس کو چھوڑنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ حدیث مبارکہ ہے، جس شخص میں وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ابن ماجہ۔ نتیجہ یہ ہے کہ قربانی صرف ایک رسم نہیں بلکہ اللہ کی رضا، تقوی، اخلاص اور سنت ابراہیمی کی یاد ہے۔ یہ عبادت انسان کو قرب الہی، ایثار اور خلوص کا سبق دیتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ قربانی کا کیا مقصد ہے۔ قربانی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں اپنا قیمتی مال، جانور قربان کرے اور اس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ اللہ کے حکم پر ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ قربانی انسان کے اندر اخلاص، عاجزی اور اللہ سے ڈرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ مسلمان صرف اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، نہ کہ دکھاوا اور نمائش کے لیے۔ قربانی سے انسان یہ سیکھتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزیں بھی قربان کرنی پڑتی ہے۔ یہ عبادت دنیا کی روح کو جھکا دیتی ہے اور نفس کو قابو میں رکھتی ہے۔ قربانی کا مقصد صرف جانور ذبح کرنا نہیں
بلکہ اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کرنا ہے، اخلاص و تقوی کا اظہار کرنا ہے، اور انسان کے اندر ایثار، محبت اور فرما برداری کے جذبات کو بیدار کرنا ہے۔ یہ دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے واقعے کی یاد میں آتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، یعنی اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ قربانی کے احکام: جانور ذبح، تقسیم گوشت۔ جانور صحت مند اور مقررہ عمر کا ہونا چاہیے۔ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے۔ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا سنت ہے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں کے لیے۔ عید کی نماز پڑھے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، تکبیرات کہی جائے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ لوگوں کو عید کی مبارکباد دے اور سب سے بڑھ کر دل سے اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو دوستو، عید الاضحیٰ صرف خوشی کا دن نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن اپنے ارد گرد موجود غریب، یتیم اور ضرورت مندوں کو بھی یاد رکھیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری قربانیوں کو بے انتہا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔